نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ النحل، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 26۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً مکر کیا، چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تو جب انہوں نے چالیں چلی تو کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، مکر ہوا مکر اللہ، وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ سب سے بڑی چالیں چلنے والا ہے۔ ہاں، تو جب لوگوں نے مکاریاں کی، انہوں نے چالیں چلیں تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی اور ان کی چھت ان کے اوپر سر پہ آ کے رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے انہیں آنے کا گمان بھی نہیں تھا۔ گویا اللہ کے دین، اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کے خلاف چالیں چلنے والوں کی چالوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی پر الٹا دیتا ہے اور انہیں دنیا میں بھی ناکام اور نامراد کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چالوں کو پسند کرتا ہے، نہ چالیں چلنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی چالوں کو چلنے دیتا ہے جب وہ قرآن اور اللہ کی تعلیمات کے برخلاف چلیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی جو لوگ تیری چالوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، تیرے قرآن پڑھنے والوں، تیری اسلامی ریاستوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے۔ اللہ اپنے مسلمانوں، اپنے مومنوں، اپنے مجاہدوں، اپنے اعلائے کلمت اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی چالوں کو ان کا معاون بن جا، ان کا محافظ بن جا، ان کا ولی بن جا، ان کا نگران بن جا، ان کو برکتیں اور ان کو اتحاد عطا فرما دے۔ اب ان کی چالیں کیسی تھیں؟ ان کی چال یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہتے تھے وہ تو پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن کو، اللہ کے کلام کو، یا نبیوں کی طرف بھیجے جانے والی وحی کو ہر دور میں اساطیر الاولین کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے کلام میں ہمیشہ پچھلی قوموں کا تذکرہ نگاہ عبرت اور نشان عبرت کے لیے بارہا فرمائے۔ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو پچھلے قوموں کے کتنے کا تذکرے موجود ہیں۔ سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ قصص، ہر سورت میں پچھلی قوموں کے تذکرے موجود ہیں۔ عبرت لأولی الابصار کے حوالے سے یہ تذکرے موجود ہیں۔ تو ایک تو ان تذکروں کی وجہ سے ہر نبی پر آنے والے کلام پر لوگوں نے یہی تبصرہ کیا، پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں، پچھلی گزری ہوئی قوموں کے تذکرے ہیں۔ اور ویسے بھی اساطیر الاولین اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ ہر نبی پر آنے والی تعلیمات کو اور وحی الہی کے پیغامات کو اولڈ فیشنڈ، آؤٹ ڈیٹڈ اور آبسلیٹ کہا گیا ہے۔ ہر دور میں دین کی تعلیمات کے ساتھ یہی اعتراض کا طریقہ آج بھی وہی طریقہ ہے۔ آج دین کو بھی اولڈ فیشن کہا جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو ہیں وہ نافذ کی جائیں گی، اس دور کے سود کے احکامات، اس دور کے پردے کے احکامات، اس دور کے جہاد کے احکامات آج رائج ہوں گے۔ نہیں، انلائٹن ریلیجن، ماڈریٹ اسلام لانے کی ضرورت ہے نا؟ یہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر صرف قرآن کو اور اسلام کو نہیں، دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے، اسلام کے اوپر چلنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو بڑی آبسلیٹ ہے، یہ تو بڑی اولڈ فیشنڈ ہے، یہ تو بڑی آرتھوڈاکسڈ ہے، یہ تو بڑی ریجڈ ہے، اور یہ بہت ہی اولڈ فیشنڈ کام کرتی اور لباس پہنتی ہے۔ ہر دور میں ایسا ہی اعتراض ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جن کو اللہ کے کلام کی حقیقت کا پوچھا گیا کہ تمہاری اس چیز کے بارے میں کیا رائے ہے، اور انہوں نے تنقید کی، انہوں نے مذاق کیا، انہوں نے تضحیک کی، انہوں نے قرآن کو اساطیر الاولین کہہ کے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی مس گائیڈ کیا، ان کی چال کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چال جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف اس کو فرسودہ کہہ کے لوگوں کو بدگمان کرنے کی چال جو چل رہے ہیں، ان کی چال تو دنیا میں برباد ہو گئی۔
ان کی وہ ساری سازش، ان کی وہ ساری کوشش، وہ ساری کے ساری کوششیں اور سازشیں اور مکر اور فریب کے جال تو سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے، الٹے ہو کے ان پر گر گئے، اور وہ لوگ جنہوں یہ سازشیں کی تھیں ان کا انجام کیا ہے آگے بتایا جائے۔ سازشوں اور مکر کے جال کا انجام بھی بتا دیا، اور مکر کرنے والوں کا انجام آگے آ رہا ہے۔ کس چیز کا مکر؟ اللہ کے کلام، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات کو نہ خود ماننا، اور دوسروں کو بھی اس کو اولڈ فیشنڈ کہہ کر دوسروں کو بھی اس سے ماننے میں رکاوٹ ڈالنا۔ یہ چال کا معاملہ کیا ہوگا اور چال چلنے والوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے کہ جو لوگ جنہوں نے چال چلی تھی، قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ کے کلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ذلیل و خوار کرے گا، اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے؟ یعنی اللہ کے کلام کے مقابلے میں جس سسٹم آف لائف، جس سسٹم آف ایتھکس، جس نظام زندگی کو تم پسند کرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا نا، وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ ہاں، انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر جب ظلم کرتے ہوئے ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی قصور تو نہیں کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے انجام بتا رہے ہیں سارے کے سارے سٹرکچر کا۔ کس کا؟ جو اللہ کے دین کی تعلیمات کے خلاف اس کو ڈیفیم کرنے، اس کو بدنام کرنے، اس کے خلاف سازشیں کرنے، اور لوگوں کو بھی ان تعلیمات سے بدگمان کرتے ہیں، ان سازشوں کا انجام کہ سازشیں ناکام اور برباد ہوں گی، کیونکہ اللہ نے کس چیز کا ذمہ لیا ہے؟ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس دین اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہ چالے تو سب نہ برباد ہو۔ ان لوگوں کا قیامت میں انجام کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، ان سے حساب کتاب کرے گا، ان سے مواخذہ کرے گا، اور ان کو ذلیل اور بدترین عذاب دے گا۔ ان کی موت کا وقت کیسا ہوگا؟ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ رویہ رکھنے والوں کی موت کا وقت کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، گویا جو لوگ قرآن سے ڈیفیم کرنے یا قرآن یا اللہ کے کلام سے لوگوں کو بدگمان اور خائف کرنے کا عمل کرتے ہیں، وہ اللہ یا اللہ کے کلام پر نہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جب موت کا وقت ہوگا، جو اپنی جان پر یہ چال کا ظلم کر رہے تھے، ملائکہ آئیں گے، یہ نافرمانی کر رہے تھے، یہ سرکشی کر رہے تھے، یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے تھے، موت کا وقت آیا، فرشتوں کو جب دیکھیں گے اور حاضر کریں گے تو فوراً سرنڈر کر دیں گے، فوراً ہتھیار پھینک دیں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے۔ کیا کیا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ سرکشی، یہ نافرمانی، قرآن کے احکامات کی زیادتی اور اس کے خلاف چالیں کب تک ہیں؟ جب تک غیب کا پردہ نہیں کھلتا، جب تک موت کا وقت نہیں آتا، ملک الموت کے آتے، غیب کے پردے کے کھلتے، سب حقیقتیں نظر آ جائیں گی۔ حق اور باطل میں کنفیوژن کب تک ہے؟ دنیا کی زندگی تک، غیب کے غیب ہونے تک حق اور باطل کا فرق ہے۔ جو ہی غیب کا پردہ کھل جائے گا، حق کھل کے سامنے آ جائے گا۔ جب حق سامنے آئے گا تو اس دن لوگ حسرتوں سے کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا اصحاب السعیر، ہائے ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا نا، سن کے ہم نے عقل کر لی ہوتی نا، آج ہم جہنم میں جلنے والوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ اور پھر کیا پتہ چل رہا ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش، بڑے سے بڑا نافرمان، بڑے سے بڑا اللہ کے خلاف نعوذ باللہ چالیں چلنے والا موت کے وقت حقیقت کو سمجھ جائے گا، حق کو سمجھ جائے گا، اور اپنی ساری نافرمانی اور اپنی ساری سرکشی اور اپنی ساری چال سے سرنڈر کر دے گا۔ یہ نافرمانیوں کے تکبر کب تک ہیں دنیا کی زندگی میں؟ موت کے وقت تک۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ، یہ فہم، یہ فکر عطا فرما دے، یہ ایمان عطا فرما دے۔ اور پھر یہ نظارہ کیسے ہے؟ فرشتے آئیں گے، نافرمان اور سرکش کی موت کا وقت ہے۔ حدیث نے بڑی وضاحت سے بتایا، قرآن نے تو صرف اتنا نظارہ دکھایا۔ حدیث مبارکہ اتنی لمبی طویل حدیث ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم اگر بتاؤں، جب کسی گناہگار کے موت کا وقت آتا ہے، وہ شخص جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو آسمان سے کیسے فرشتے آتے ہیں؟ انتہائی ہیبت ناک،
ہیبت ناک چہروں والے لمبی لمبی کچلیوں والے فرشتے آتے ہیں. اچھا ہمیں موت کے وقت تو ایک فرشتے کا تذکرہ ملتا ہے، ملک الموت. جان کنی کا موقع، روح جسم سے نکالنے کا موقع تو صرف کس نے کرنا ہے؟ یہ عمل کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے حکم سے ملک الموت. فرشتے کا نام بھی اسرائیل بتایا گیا ہے. لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ ڈھیر سے فرشتے آتے ہیں. اصل میں ان دونوں چیزوں میں تطبیق اور مطابقت کیسے ہوگی؟ ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت جو موت کے فرشتے ہیں وہ تو اترتے ہی ہیں، لیکن ان کی معیت میں، ان کے کمپنی میں ایک فرشتوں کا جلوس اور ایک جلسہ ساتھ ہوتا ہے. جب حضرت اسرائیل یا ملک الموت اس شخص کی روح یا اس کی جان کنی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فرشتوں کا گروہ یا فرشتوں کے پرے ذرا ہٹ کے اس تمام عمل کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب روح کو حضرت اسرائیل نکال لیتے ہیں، ملک الموت اس جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں، جس کا آگے ہم دیکھیں گے کہ کیفیت نیکی اور گناہ کے حوالے سے فرق ہیں، تو پھر اس روح کو وہ فرشتوں کا گروہ اس کے حوالے سے لے کر پھر اس کی عزت یا ذلت کا معاملہ کرتا ہے. تو روح یا جان کنی کا حکم بنیادی طور پر ملک الموت کو دیا جاتا ہے. یہ کام بنیادی طور پر ملک الموت خود سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ آتے ہوئے تنہا نہیں آتے، ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ یا ایک جلوس ساتھ حاضر ہوتا ہے. یہ اگر ہم احادیث کو ملا کے پڑھیں تو یہ ساری کیفیت ہمیں وضاح ہوتی ہے. روح نکالتے ملک الموت ہیں، لیکن نکالنے کے بعد وہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ نیکوکار کی روح تو پھسل جاتی ہے اور فرشتے اس کو بڑھ کے عزت کے ساتھ لیتے ہیں، اور گناہگار کی روح کو وہ اپنی ہیبت کے ساتھ دبوچ کے تھام لیتے ہیں. بہرحال ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے، وہ جو طویل حدیث کا میں تذکرہ کر رہی ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتے انتہائی ہیبت ناک چہروں والے، انتہائی ہیبت ناک اور خوفناک چہروں والے اور لمبی لمبی کچلیوں والے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے اس روح کو پکڑنے کے لیے؟ گندا بدبودار ٹاٹ. تو لہٰذا یہ وہ سارا موقع ہے کہ جب وہ فرشتے آئے ہیں اور پھر ملک الموت اس گناہگار کو موت کے وقت جب اس کو اللہ کی ملاقات اور موت کا وقت جو ہے اس کا احساس دلایا جاتا ہے تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ پھر وہ روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فرشتے یفعلون ما یؤمرون کو جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ آگے کرتے ہیں نہ وہ پیچھے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. جب حکم دے دیا گیا کہ اس روح کو نکالنا ہے تو ملک الموت جیسے بھی نکالیں وہ جتنی بھی چپکے نکالنا ضرور ہے. حدیث بتاتی ہے کہ پھر اس روح کو وہ فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں. اور کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے گیلی روئی جو ہے وہ خاردار جھاڑیوں سے، تھورنی بشز کے ساتھ وہ چپک جاتی ہے تو ویسے گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ فرشتوں کا گروہ جن کے ہاتھ میں وہ گندا بدبودار ٹاٹ ہے، اس میں اس روح کو دبوچ لیا جاتا ہے. تو یہ وہ موقع ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کافر جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے. اب ان کے ظلم کی کیفیت دورائیں کیا تھی؟ اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں تھے. جب اللہ کے کلام کی حقیقت پوچھی جاتی تھی تو اس کی تنقید کرتے تھے، اس کا اعتراض کرتے تھے، اس کو پرانے زمانے کی رودات کہتے تھے، دین کی تعلیمات کو اولڈ فیشنڈ اور آبسلیٹ قرار دیتے تھے، خود بھی گمراہ ہوتے تھے، لوگوں کو بھی بدگمان کرتے تھے. تو ان کی موت کا وقت یہ ہے کہ جب ملائکہ آتے ہیں، یہ سارا نظارہ آپ کو حدیث نے بتا دیا، تو وہ فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں، نو 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 ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. فرشتے کیا کریں گے؟ ہاں وہ کہیں گے کر کیسے نہیں رہتے، اللہ تو تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف تھا. بالکل وہ نظارہ نا کہ جب ایک عادی مجرم جرم کر رہا ہے اور ایک دم سے پکڑا جائے تو وہ ڈگیں ڈال دیتا ہے، یا ایک شیطان بچہ پوری شیطانی کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے اماں آ جاتی، اماں میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، ہے نا. تو یہ بالکل وہی کیفیت، فوراً اپنے کام کا انکار کر دیں گے. ویسے بھی یہ کون تھے؟ یہ دنیا میں جھوٹے تھے، اللہ کے حق کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی سچائی کو مانتے نہیں تھے، عادی جھوٹے تھے. ان کا خیال ہوگا کہ جب فرشتے آئے ہیں تب بھی جھوٹ بول کے بچ جائیں گے. ایک اور بات پھر یاد رکھیے، حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے، کما تحیون تموتن، جس طرح تم زندہ رہو گے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی.
جو سرگرمیاں، جو بیہیویئر، جو ایکٹیویٹیز، جو رویے تمہاری دنیا کی زندگی میں ہے نا، بس انہی کسی ایک حالت میں تمہیں موت آ جائے گی. اور اس سے زیادہ ہیبت ناک حصہ اس سے اگلا ہے حدیث کا، کما تحیون تبعثون، جس طرح تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے. جس طرح تم دنیا کی زندگی میں رہو گے ویسے ہی تمہیں موت آنی ہے، اور جیسے تمہیں موت آئے گی ویسے تم اللہ کے حضور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. بتائیں سمجھ آئی حدیث؟ جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی. کیا خیال ہے ہلکی سی عقل رکھنے والا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے نا کہ موت ہمیں ہماری حالتوں ہی کے مطابق آئے گی. ایک شخص ہے جو عادی جھوٹا ہے، شرابی ہے، نشئی ہے، لڑاکا ہے، بد زبان ہے، ہاں ناچتا ہے، گاتا ہے، سارا وقت ناچ گانے کی محفل. کیا امکان ہے؟ سٹیٹسٹکس کیا بتاتے ہیں، پروبیبلٹی کیا بتاتے ہیں؟ جاگتے ہوئے دن کا آدھا حصہ وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، 80% ٹائم نافرمانی میں گزارتا ہے. 80% چانسز کیا ہیں؟ سٹیٹسٹکس، لا آف پروبیبلٹی بڑی آسانی سے بتاتا ہے. امکان یہ ہے کہ نافرمانی کی حالت میں آئے گی، 20% چانس ہے کہ فرما برداری کی حالت میں آئے گی، اور 80% چانس ہے کہ نافرما برداری کی حالت میں آئے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نافرمانی کرتے ہو تو کوئی وہ 20% والا امکان نکال دو، نافرمانی کرتے ہو تو موت نافرمانی میں ہی آئے گی. کسی ایک نافرمانی کی ہاتھ میں موت آ جائے گی. یہ وہی موت ہے جب نافرمانی کی حالت میں فرشتے آئیں گے. کیا کر رہے تھے؟ شراب پی رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ زنا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ ناچ گانا سن رہے تھے؟ نہیں میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا. کر کیسے نہیں رہے تھے؟ اللہ تو سب دیکھ رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی اور سرکشیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ موت کا وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر حدیث کا دوسرا حصہ ذرا اور ٹٹول لیجئے. جیسے موت آئے گی ویسے ہی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اور زندہ کر کے کس کے سامنے پیش کیے جانا ہے؟ اللہ کے سامنے. تو جیسے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ویسے ہی آج اپنے رویے کر لیجئے. اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کس رویے میں، کس حالت میں؟ فرما برداری کی حالت میں، اطاعت گزاری کی حالت میں، یا سرکشی کی حالت میں؟ اللہ حکم الحاکمین سے میری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ ملیں تو فرما برداری کی حالت میں ملیں تو رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے رویوں کو دیکھ کے ہم سے مسکرائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس ملاقات کا یقین اور اس کا احساس عطا فرما. دنیا میں کسی سے ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں؟ اپنے کسی عزیز، اپنے کسی شادی، کسی بیاہ پر جانے سے پہلے کتنے تیار ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور غصہ شصہ سارا تھوک کے، اپنا ایکسپریشن ٹھیک کر کے، اچھے میٹھے بھولے بھالے سے بن کے ملتے ہیں نا لوگوں سے. اللہ ساری دنیا کے مالک سے کیسے ملنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی ملاقات پہ بھی جھوٹا ہوگا. جو یہاں پہ تکبر کرتے وہ وہاں جا کے بھی تکبر کرے گا. جو یہاں پہ ضد ڈھٹائی بحث تکرار کرتا ہے قرآن کے حکم سن کے وہ وہاں پہ بھی بحث تکرار کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اس ملاقات کے دن ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہم پر ایسا رنگ طاری کر دے کہ بس تو اس دن ہمارا رنگ دیکھ کے ہم سے راضی ہو جائے. اچھا جناب، یہ تو سرنڈر کریں گے، یہ تو صاف انکار کریں گے. گناہ کی حالت میں موت آئے گی، نافرمانی کی حالت میں آئے گی، فرشتے دیکھیں گے کیا کر رہے ہو؟ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے. فرشتے جواب دیں گے کر کیسے نہیں رہے تھے؟ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف تھا. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. پس حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. یہ متکبر کیسے تھے؟ میں نے آپ کو کل تکبر کی ڈیفینیشن بتائی تھی. غمط الناس و بطر الحق. اللہ کے حق کے احکامات کا انکار کرنا تکبر ہے. یہ قرآن اور اللہ کے کلام کا انکار کر کے تکبر کرتے تھے. ایک تو آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام جہنم ہے. اللہ ہمیں دلوں کو تکبر سے صاف کرنے اور اپنے رویوں کو تکبر سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ آیت قرآن میں ان آیات میں سے ہے جو قبر کے عذاب کا جواز فراہم کر رہی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں کیا. سارے قرآن میں قبر کے عذاب کی روداد نہیں سنائی گئی.
حشر کی روداد ہے، قیامت کی روداد ہے، جنت اور جہنم کے نظارے کھول کے دکھائے، سمجھائے، یاد کرائے، وارن کیا گیا ہے یا حرص دلایا گیا ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن قبر کے لیے صرف عالم برزخ کے الفاظ ہیں، یا اس آیت یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور آیات کے ذریعے انڈائریکٹلی اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جب ہم حدیث کو ملا کے اس آیت کے ساتھ پڑھیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے، اس کو جھڑکیں گے، اس کو ڈانٹیں گے، اور پھر ڈانٹنے کے بعد کہیں گے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، جہنم میں داخل ہو جاؤ. یہ کیسے ہوگا؟ کیا موت کے وقت اس کا حساب کتاب ہو گیا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو حساب کتاب کے بعد ہے. سزا اور جزا کا فیصلہ تو قیامت کے دن اعمال کے تلنے اور نپنے کے بعد ہے. یہاں پر ابھی حشر برپا نہیں ہوا، صرف ایک فرد کی موت آئی، فرشتے ملک الموت آیا اور فرشتوں نے کہہ دیا جا جہنم میں داخل ہو جا. ابھی حشر تو برپا نہیں ہوا، ابھی قیامت تو نہیں آئی، اللہ نے عرش الہی کے اوپر میزان عدل کو تو برپا نہیں کیا، اعمال نامہ کھول کے تلا نہیں، سزا جزا کیسے، جنت جہنم کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے. موت کے بعد جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو یہ قبر کے عذاب کا جواز ہے. جب ابھی حشر، حساب، اعمال نامے کا معاملہ نہیں ہوا، تب جب جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ قبر کے عذاب کے شکل میں جہنم کے گڑھے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حدیث میں تو پورا نظارہ قبر کا موجود ہے، منکر نکیر، عذاب کے فرشتے، قبر کے گرز، قبر کے سانپوں، قبر کے بچھوؤں، اور سب رودادیں موجود ہیں. یہاں تک کہ منکر اور نکیر کی آنکھیں، ان کے دانت، ان کے کان، ان کی آواز تک کی کیفیت پتہ ہے. حدیث میں سب کچھ موجود ہے لیکن قرآن میں موجود نہیں. تو لہٰذا یہ آیت انڈائریکٹلی جواز، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت جواز فراہم کرتی ہے قبر کے عذاب کا. اسی سے ملتی جلتی سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 44، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو پھر اس وقت اس نے کہا کہ میں اب اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان لائے ہو تو اس کو بھی کہا گیا تھا کہ اس کو سخت عذاب میں داخل کر دو، اس کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس سے شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. سورہ مومن کی اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کا حساب کتاب نہیں ہوا تھا، اعمال نامے نہیں تلے تھے، لیکن ان کو عذاب کا تذکرہ اور صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیے جانے کا تذکرہ، اور پھر قیامت کے دن ان سے زیادہ شدید عذاب کی طرف پھیرے جانے کا تذکرہ، یہ سب عذاب قبر کا جواز ہے. یہ عذاب قبر کا جواز ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہنم کا حقیقی عذاب بہرکیف قبر کے عذاب سے ہلکا ہوگا، قبر کے عذاب سے زیادہ ہوگا، قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے ہلکا ہوگا. اور اسی قرآن کی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر لوگوں کو صبح و شام جنت یا جہنم کا نظارہ بھی کرایا جائے گا، اور یہ حدیث بھی بتاتی ہے، قرآن کی آیت اس کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ کچھ آیات ہیں، میں آپ کو یہ صرف اس لیے بتا رہی ہوں، ظاہر ہے ہم تو حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر مکمل نہیں، لیکن کچھ لوگ آپ جب قرآن پڑھائیں گے اور دورہ قرآن کروائیں گے، یا کچھ لوگ تو آپ سے یہ باتیں پوچھی جائیں گی، کہتے قرآن میں تو جنت کا. ابھی کل ہی ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں 30واں سپارہ پڑھا رہی تھی، ہماری ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ کلاس لیتی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ میں ظاہر 30ویں سپارے میں تو قبر کے عذاب کا تذکرہ بھی آتا ہے، وہ سارے تذکرے آتے ہیں، سفر عدم ساری روداد آتی ہے. تو کہتی ہیں کہ میں سفر عدم میں جنت قبر کا جب تذکرہ کری تھی تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا آپ کون سی قبر کی بات کر رہی ہیں، قبر کا تذکرہ تو کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں، اور قبر کے تذکرے کی کوئی بات اور قبر کے عذاب کی کوئی روداد جو ہے وہ قرآن میں ہے نہیں، آپ کہاں کی بات کر رہی ہیں. وہ پھر میرے پاس آئیں اور مجھے کہی تھی کہ مجھے بتائیں کہ ہم ان کو کیسے کنونس کریں اور کیسے قائل کریں. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں واقعتاً تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن میں یہ آیات انڈائریکٹلی قبر کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، اور حدیث جو ہے وہ اس کی پوری وضاحت سے روداد بیان کرتی ہے. اللہم اعینی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم آنس وحشت قبری،
اور اگر قبر کے عذاب کا تذکرہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم آنس وحشت قبری کی دعا مجھے اور آپ کو نہ سکھائی ہوتی۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں سیکھنے، کثرت سے ان کو پڑھنے اور ربنا وقنا عذاب القبری کی دعائیں کر کے اس عذاب سے نجات پانے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنت کا تذکرہ ہمیشہ ساتھ آتا ہے، سزا کے ساتھ اچھی جزا کا تذکرہ ہمیشہ آتا ہے۔ تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اپنے نافرمانوں کا تذکرہ، قرآن اور اللہ کے احکامات کے خلاف چالیں چلنے والوں کا تذکرہ کہ ان کی چالوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی موت کے وقت پر کیا ہوگا، ان کے ہاں قیامت کے ہاں کیا ہوگا، تو اس کے ساتھ اللہ کے فرما برداروں اور متقیوں کو اور قرآن کو ماننے والے اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے نازل کی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز۔ کس گروہ کا انجام پہلے بتایا گیا تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام کیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، پچھلے قوموں کا تذکرہ، یعنی قرآن کی تنقید کرتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جب ان سے اللہ کے کلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کلام کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں بہترین چیز ہے، خیر ہے یہ۔ اس طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے ان کی چالوں کا خاتمہ، ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے، دائمی قیام کی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں کچھ سب ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے۔ بالکل اس کے کانٹری نیکوکاروں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ وہ نیکوکار جو قرآن کو بہترین کلام سمجھتے تھے، وہ جو خود بھی قرآن کو مانتے اور لوگوں میں بھی اس کا پرچار اور تبلیغ اور دعوت کرتے تھے، ان کی موت کا وقت آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی اس آیت کے حوالے سے کیسے فرشتے آئیں گے؟ ملک الموت کے ساتھ آنے والے، انتہائی خوبصورت چہروں والے، سفید لباسوں والے، خوشبودار ریشم کا رومال لے کر آنے والے۔ اور ملک الموت، ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب ایسے شخص کی ملاقات کے لیے ملک الموت حاضر ہوگا اور اس روح سے مخاطب ہو کر پکارے گا کہ نکل تو اپنی رب کی رضا کے لیے، تو حدیث بتاتی ہے کہ پھر یہ نیکوکار کی روح کیسے نکلے گی؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دینا۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ موت کی بے ہوشیوں میں ہمارا ساتھی بن جانا۔ اللہ موت کے وقت تک ہمیں کلمہ طیبہ پر استقامت اور اس کو زبان پہ جاری کرنے والا خوش نصیب بنا دینا۔ یہ موت کا وقت ہوگا تو پھر کیسے روح نکلے گی؟ جیسے خوشبو کی بوتل میں سے خوشبو نکلتی ہے، اور پھر ملک الموت کے ساتھ وہ فرشتے جو آئے ہوں گے وہ اس ریشمی سے نرم و گداز خوشبو میں بسے ہوئے رومال میں لے کر اس کو عزت کے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں گے۔ گناہگار کی روح کہاں تھی؟ سجین میں، اور نیکوکار کی روح کہاں تھی؟ علیین میں۔ گناہگار کو قبر میں منکر نکیر نے سوال پوچھے تھے، ناکام ہوا تھا، کہہ دیا گیا تھا اس کی جہنم کا لباس، جہنم کی کھڑکی، جہنم کا گڑا بنا دو۔ اس کو جب سوال کریں گے منکر اور نکیر تو یہ کیا کہے گا؟ اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون تھا، تمہارا رسول کون تھا، تمہارا دین کون سا تھا؟ تو کیا کہے گا؟ میرا رب اللہ تھا، جس نے اللہ کو مان کے اللہ کی مانی ہوگی۔ میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں رائج کیا ہوگا۔ میرا دین اسلام تھا۔ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب منکر اور نکیر یہ 3 سوال پوچھیں گے اور وہ خوش قسمت قبر والا تینوں سوالوں کے جواب درست دے گا تو وہ اس سے کہیں گے تجھے ان سوالوں کا جواب کہاں سے ملا؟ تو نے ان سوالوں کا جواب کہاں سے سیکھا؟ تو وہ کہے گا میرے پاس اللہ کی ایک کتاب تھی، میرے پاس اللہ کی ایک کتاب تھی،
اس نے مجھے یہ سکھایا اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا۔ تو قبر کے سوالوں کے تینوں جوابوں کی کامیابی کس کو نصیب ہوگی؟ جو اس قرآن سے جڑتا تھا، اس کو سیکھتا تھا، اس کو مانتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اس کے ضابطوں کو اپنا ضابطہ بناتا تھا۔ اسی کی زبان پہ سوالوں کے جواب بھی آئیں گے، اور جب تصدیق پوچھی جائے گی تو علم کا ذریعہ اور کامیابی کا ذریعہ بھی قرآن ہی قرار پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو فرشتے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی حساب نہیں ہوا، ابھی کتاب نہیں ہوا، ابھی عمل نہیں تلے، سزا جزا کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کو جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے، روضۃ الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے ان باغوں کا حریص بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے۔ اللہ ہمارے فوج شدگان کی قبریں بھی، اور اللہ جب ہم جائیں تو ہماری قبریں بھی اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائیں۔ ان کو کشادہ کر دینا، ان کو منور کر دینا، ان کو دنیا کے باغوں سے زیادہ بڑھ کے معطر کر دینا۔ اللہ ان باغوں میں جنت کی کھڑکیاں کھول کے ہمیں اور ہمارے فوج شدگان کو جنتوں کے نظارے دکھا دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ کیا ملائکہ ہی آ پہنچے؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے نیکوکار کے وقت، گناہگار کے وقت ملائکہ کا آنا اور مکالمہ اور اس کے بعد کا انجام سنا کے کہہ دیا میں نے تمہیں آنکھوں سے دونوں کا نظارہ دکھا تو دیا، اب اس کے بعد کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب اطاعت کر کیوں نہیں لیتے؟ قرآن کو تھام کیوں نہیں لیتے؟ اس پر عمل کر کیوں نہیں لیتے؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ فرشتے ہی آئیں، فرشتے ہی آئیں، یا اللہ کا فیصلہ ہو جائے؟ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کا اپنے پر ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے پر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئیں، اور وہ اسی چیز پر، وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ مشرکین کا ایک جملہ ان کے اصل میں ذہنی سانچے اور ان کے رویے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مشرکین کا یہ کہنا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم حرام کاموں کو حلال کرتے اور نہ ہم شرک کرتے۔ گویا مشرکین اپنے حرام کاموں اور اپنے شرک کا الزام کس پر ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے چاہنے پر۔ یہ مشرکین کا رویہ کس کے ساتھ ملتا جلتا ہے؟ وہی جو سورہ اعراف میں شیطان نے کہا تھا بما غویتنی، اللہ میرا تو کوئی قصور نہیں، میرا تو کوئی گناہ نہیں، تو نے بنایا آدم علیہ السلام کو، مجھے سجدے کا حکم دیا، نہ تو آدم کو بناتا نہ تو مجھے سجدے کا حکم دیتا، یہ تو اللہ تو نہیں مجھے گمراہ کیا تھا۔ اللہ نے گمراہ کیا تھا شیطان کو؟ اللہ نے تو کہا تھا سجدہ کر، اللہ نے تو کہا تھا میرا حکم مان، اس نے مانا اپنی مرضی سے نہیں تھا، اپنے تکبر سے نہیں مانا تھا، اپنی دھوس میں آ کے نہیں مانا تھا، اور شیطان نے اپنی مرضی سے انکار کیا تھا، لیکن پورے کا پورا معاملہ کس پر ڈال دیا؟ اللہ پر۔ تو یہ خود نہ کرنا اور اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی خطا کا پورا الزام اللہ پر ڈال دینا، یہ کس کا رویہ ہے؟ یہ شیطان کا رویہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا رویہ ہے۔ آج بھی بس اوقات آپ نے ایسے جملے سنے ہوں گے، ہاں، بس اوقات لوگ کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو میں بھی قرآن پڑھنے لگوں گی۔ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے کوئی اس سے نصیحت اور یاد دہانی قبول کرنے والا؟ پھر بسا اوقات لوگ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی پردہ کرنے لگوں گی۔ اللہ کا حکم نہیں آیا؟ سورہ اعراف میں لباس التقویٰ کا حکم، سورہ نور، سورہ احزاب بھرا پڑا ہے اللہ کے احکامات سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کیا اللہ کا حکم نہیں؟ اس کے بعد حکم کیا مجھے ایک اللہ کی طرف سے خط آئے گا ارسال کردہ اور اللہ کی سٹیمپ لگی ہوگی تو وہ میرے لیے اللہ کا حکم ہوگا؟ اور اللہ کا حکم کیسا؟ اللہ کا حکم تو موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی ہوگی تو میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں گی۔ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی ابھی،
قرآن بھرا پڑا ہے 700 دفعہ حکیم الصلاۃ حکیم الصلاۃ حکیم الصلاۃ ورکعوا مع الراکعین حافظوا علی الصلوات. کب ہوگی مرضی اللہ کی؟ اللہ کی مرضی بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ چاہتا بھی ہے. انسان چاہتا نہیں، انسان کی مرضی نہیں ہوتی، اور انسان حکم کو ماننا نہیں چاہتا. رویہ اپنا غلط اور اللہ کے حضور یہ کام ڈال دیا جاتا ہے. اللہ ضد، ڈھٹائی، سرکشی، انانیت سے بچ کر فرما برداری کی توفیق عطا فرما. ایسے بہانے ان سے پہلے بھی لوگ بناتے رہے، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کسی اور بات کی بھی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا، اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. طاغوت کا روٹ ورڈ طاغین یا، طاغی کہتے ہیں سرکشی کو. طاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ کی سرکشی کی طرف مائل کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے یا قائل کرتا ہے. ہر وہ طاقت. طاغوت مثلا کبھی انسان کا اپنا نفس طاغوت بن جاتا ہے، کبھی انسان کی اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں طاغوت بن جاتی ہیں. کبھی گھرانہ، گھر والے، اہل خانہ طاغوتی کردار ادا کرتے ہیں. کبھی برادری، کبھی معاشرہ طاغوت بن جاتا ہے، اور کبھی قوم کے قوانین یا سردار یا حاکم طاغوت بن جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بندگی اطاعت اللہ کی کرو، طاغوتی طاقتوں کی بندگی نہ کرو. یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی بندگی کے لیے طاغوت کا انکار اور کفر لازم ہے. دونوں کی بندگی پیرلل اور کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. طاغوت کی فرما برداری ہوگی تو رحمان کی نافرما برداری ہوگی، رحمان کی فرما برداری کرنی ہے تو طاغوت کا انکار لازم ہوگا. اللہ سارے طاغوتی کلادوں کو ہمیں اپنی گردن سے اتارنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو جاؤ، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اسی طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. جسے اللہ بھٹکا دے اس سے بڑے سے بڑا نیکوکار، اس سے بڑے سے بڑا نبی، ولی اللہ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت نہیں دے سکتے. کیا کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ میرے اور آپ کے ذمے ہدایت کا کام نہیں، میرے اور آپ کے ذمے صرف دعوت، تعلیم اور تدریس کا کام ہے. نبیوں کو بھی صرف یہ ذمہ دیا گیا تھا تم پہنچا دو، تمہارا وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہ سننے کے بعد کیا تصور ملتا ہے کہ جب ہمارے بتانے کے بعد لوگ مانے نہ، عمل نہ کریں تو کیا کرنا ہے؟ ان کے اوپر داروغہ بنا کر، ان کو ڈنڈے مار کے، ان کو جبر کر کے منانا انسان اور دائی کا طریقہ نہیں ہے. صرف پہنچانا ایک دائی کے ذمے ہے، انبیاء کی نیابت اور انبیاء کی جانشینی کے طور پر. میرے اور آپ کے ذمے صرف پہنچا دینے کا کام ہے. ہدایت دینا رب کا کام ہے. وہ خود جانتا ہے کون ہدایت کا طالب ہے، کون ہدایت مانگتا ہے، کون ہدایت کے لیے تڑپتا اور نکلتا ہے. وہ جس کو دے گا وہ بغیر دعوت کے بھی دے دے گا، وہ دل اس کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہدایت پھر کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ ہدایت دیتا رب ہے، اس لیے کثرت سے اس سے ہدایت کی دعا بھی مانگنی ہے. اور پھر یاد رکھیے گا، اگر آپ دیکھیں تو حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کتنے بھی حریص ہو نا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. حضرت ابو طالب کی وفات کا موقع ذرا دہرا لیجیے. حضرت ابو طالب بستر مرگ پر ہیں اور بالکل قریب المرگ ہیں. اتنا شفیق، اتنا ٹوٹ کے محبت کرنے والا بھتیجا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما ہے، بار بار درخواست کر رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے. وہ چچا جس نے محبت بھی کی تھی، جس نے احسان بھی کیا تھا، جس نے شفقت بھی کی تھی، جس نے یتیمی میں پالا بھی تھا، جس نے کفالت بھی کی تھی، جس نے حفاظت بھی کی تھی، سب
کچھ کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو پہچانتے بھی تھے، لیکن صرف اپنی جو برادری اور اپنی قبیلہ پروری کی وجہ سے عصبیت کے ساتھ اس اپنے دین پر جمے رہتے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تھے تو حضرت ابو طالب کو حضرت علی کا ایمان پسند آتا تھا، حضرت علی کا ایمان پسند آتا تھا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی دور میں تو نماز چھپ چھپا کے پڑھتے تھے، صرف 2 نمازیں تھیں نا، ایک صبح کی نماز اور ایک رات کی نماز۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ دونوں، اور چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں چھپ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو تاکید کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پہ جمے رہنا اور ان کے ساتھ نماز میں جڑے رہنا۔ وہ والد جو اپنے بیٹے کے لیے ان چیزوں کو پسند کر رہے تھے، صرف وہ ایک قبیلہ پروری اور ایک عصبیت تھی جو ایمان میں رکاوٹ بن گئی۔ لیکن ایسے شخص کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور لگاتار مخلصانہ دعوت ایمان کا ذریعہ نہیں بنی تھی۔ ایمان اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایمان اور ہدایت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسوں تک کلمے کی تاکید کرتے رہتے، لیکن حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، باوجود ہے کہ محبت تھی، باوجود یہ کہ حقانیت کا احساس تھا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت ابو طالب ہی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس کے تلوے میں جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے، جس کے ساتھ اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ بتایا گیا یہ شخص کون؟ یہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے بتایا گیا۔ تو لہٰذا ہدایت دینا صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا دائی، چاہے وہ کتنا خطیب کیوں نہ ہو، وہ کتنا فصیح البیان کیوں نہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے تھے الا باذن اللہ۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے لیے واجب کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کرتے تھے، فکر آخرت کی طرف مائل کرتے تھے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے علاوہ تو ایمان مکمل نہیں ہے نا، کیونکہ آخرت پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو، ایمان مفصل کی ایک لازمی کڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے تھے تو کہتے تھے کوئی نہیں آنی قیامت۔ اللہ نے نہیں آنی ہے قیامت کہنے والوں کو قیامت آنی ہے کہ جواز اور دلائل بتائیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے قیامت نہیں آنی، اللہ نے فرمایا آئے گی کیوں نہیں، یعنی اس کا آنا پر حق ہے، اور آئے گی کیوں؟ سب سے پہلی وجہ اللہ نے یہاں بتائی کہ اللہ نے چونکہ اس کو لانے کا وعدہ کیا ہے لہٰذا قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ جب وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدہ اور کون شخص پورا کر سکتا ہے؟ کون سی ذات ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ نبھانے والی ہے؟ تو جب اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میں قیامت برپا کروں گا، میں مردوں کو زندہ کروں گا، میں سب کو حشر کروں گا، میں سب کا حساب کتاب لے کے سزا جزا دوں گا، جب اللہ نے وعدہ کر دیا، پہلی وجہ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری وجہ، ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ دنیا میں رائے فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں ان کی آراء مختلف ہیں۔ کوئی کہتے ہیں قیامت آنی نہیں، کوئی کہتے ہیں دھماکہ ہوگا، قیامت ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی کہتے ہیں دنیا ختم ہی نہیں ہونی، ایٹرنٹی کا کانسیپٹ ہے، چلتی رہے گی۔ مختلف آراء ہیں، مختلف ادیان میں مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آج قیامت کے بارے میں ڈفرینٹ رائے ہیں نا لوگوں کی، اصل قیامت کو برپا کر کے یہ ڈفرینس آف اوپینین اور کلیشز اور گروہ بندی جو ہے قیامت کے حوالے سے، اس کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا حق ظاہر کریں گے۔ اور قیامت کیوں آئے گی؟ اصل بات کہ قیامت کیوں آئے گی؟ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ آخرت کیا ہے؟ اس امتحان کے لیے دارالجزا ہے۔ یہ ہے قیامت کی بنیادی وجہ۔ اللہ نے دنیا ابس بیکار نہیں بنائی تھی، اللہ نے بامقصد بنائی تھی۔ بامقصد کیا تھا؟
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखूं तुम्हें से अच्छे अमल कौन करता है। मैं तुम्हें अच्छे अमल का तरीका सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सुनाऊंगा। उनको सुनने पढ़ने सीखने समझने के बाद जो अच्छे अमल करेगा, फिर उनकी जजा देने के लिए मैं क़यामत बर्पा करूंगा। जो उनको सीखने सुनने समझने पढ़ने जानने के बाद मानने का इनकार करेंगे, फिर उनको सजा देने और उनसे इंतकाम लेने के लिए मैं जहन्नुम बर्पा करूंगा। दुनिया दुनिया दारुल इम्तिहान, क़यामत दारुल जजा। इसलिए ये क़यामत का दिन आना ज़रूरी है कि इम्तिहान गाह का नतीजा अनाउंस करना है, इम्तिहान गाह के नतीजे के बदले रिवॉर्ड या सज़ा की शक्ल में देने हैं। क़यामत और क्यों आएगी? अल्लाह आदिल है, अदल करना उसकी सिफ्त है, लाजिम अंदाज है, और दुनिया में अदल मुमकिन नहीं। हकीकतन देखें, एक शख्स बसा औकात एक जालिम दुनिया में इतना बड़ा जुल्म कर जाता है कि उसको दुनिया में जो भी सज़ा दे दें, उसकी दुनिया की सज़ा उसकी सज़ा का बदला, उसके जुल्म का बदला नहीं हो सकता। मसलन अगर आप यही देखें, ये कल धमाका हुआ, एक खुदकुश बमबार ने वो धमाका किया, लेकिन कितने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितने घरों का सुकून, कितनी आंखों को आबदीदा कर दिया, कितने माओं के बेटे हलाक हो गए, कितने बच्चों के बाप हलाक हो गए, कितनी बीवियां बेशौहर होके जो है वो बेवा हो गई। अब मुझे बताएं, उस शख्स को अगर वो बच जाता, उसको जितनी भी सजा दी जाए, दुनिया में क्या किया जा सकता है? जितना भी तड़पा लिया जाए, जितना भी सस्का लिया जाए, जितना भी जुल्म और टॉर्चर कर लिया जाए, बड़े से बड़ा दुनिया का टॉर्चर, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी अजियत, उस जुल्म का बदला नहीं मिल सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया के ऐसे जालिमों के लिए, वो एक जालिम ने हुक्म दे दिया कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम धमाका कर दो। न्यूक्लियर बम, नस्लों की नस्लें मजरू हो गई थी, नस्लों की नस्लें जो हैं वो अपाहज पैदा होती थी, माजूर पैदा होती थी। किसी के कान नहीं, किसी की आंखें नहीं, किसी की बिनाई नहीं, किसी की समात नहीं, किसी के हाथ पांव खराब डिफॉर्म्ड पैदा होते थे। किसी एक फर्द वाहिद का हुक्म था और किसी एक ने वो गोला बरसाया था। उसको सजा मिल सकती है दुनिया में? क्या किया? उल्टा लटका के फांसी दे दें, क्या कर दें उसको? दुनिया की कोई सजा ऐसे जालिमों के लिए सजा नहीं है। ये है जहन्नुम को। वो मजलूम, उनको पूछे उनको कितनी ढारस होती है इस बात से कि उस जालिम को दुनिया की सजा नहीं, उसको जहन्नुम की सजा मेरा बदला दिलवाएगी। फिर कुछ लोग दुनिया में ऐसी ऐसी नेकियां कर जाते हैं, दुनिया में ऐसे ऐसे खैर के काम कर जाते हैं कि दुनिया में क्या दे सकते हैं उनको उनको दुनिया भर की नेमतें उनका रिवॉर्ड नहीं दे सकती। तो ऐसे कुछ नेकोकारों के लिए, ऐसे कुछ खिदमत खल्क करने वालों के लिए, ऐसे कुछ अल्लाह के स्वाले बंदों के लिए, पर अल्लाह ने क्या कहा? अरे ऐसे काम कर दो, यहाँ दुनिया का रिटर्न तो कोई रिटर्न ही नहीं है, मैं तुम्हें वैसे रिटर्न दूंगा। ये है वो जन्नत और जहन्नुम को इसलिए क़यामत बर्पा की गई थी कि कुछ नेकियों का अल्लाह ने रिवॉर्ड देना था, कुछ गुनाहों जालिमों को अल्लाह ने सजाएं देनी थी और अदल का पैमाना करना था। क़यामत को और क्यों बर्पा किया गया? कुरान में बारहा आएगा और इंशाल्लाह हम आखिरी सिपारों में फिर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क़यामत को इसलिए भी बर्पा किया जाएगा, अल्लाह ने हकदारों को उनका हक दिलाना है। अल्लाह ने हकदारों को उनका हक दिलाना है। जिन्होंने जुल्म किया उनसे लेके मजलूमों को हक दिलाने के लिए अल्लाह ने क़यामत बर्पा करनी है। हदीस में आता है ना कि तुम्हें पता है मेरी उम्मत का मस्कीन कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, पहले सवाल करना आपकी तालीम का अंदाज था, मेरी उम्मत का मस्कीन कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, वो शख्स जिसने बहुत सी नेकियां की होंगी, बहुत सी नेकियां, बहुत सी इबादत, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन फिर क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसने किसी पर जुल्म किया होगा, किसी की हक तलफी की होगी, किसी के साथ बदअखलाकी और बदज़बानी की होगी, किसी की ग़ीबत चुगली, हाँ ऐसे मामलात किए होंगे। फिर उसका क्या होगा? पहले तो उसकी सारी नेकियां मजलूमों के पलड़े में डाली जाएंगी
اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں، ظالم کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے. کیا ہوگا؟ اتنی نیکیاں لانے کے باوجود قیامت کے دن اس کے پلڑے میں اس کے مظلوموں کے گناہ بھر دیے جائیں گے. یہ ہوگا امت کا مسکین. ساری نیکیاں عبادتیں لانے کے باوجود اس دن خالی ہاتھ ہوگا. اس کے پاس نیکیوں کا کوئی مال اور کوئی سرمایہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں ظلم سے بچنے، زیادتی سے بچنے، حق تلفی سے بچنے، بد اخلاقی، بد زبانی، زبان درازی سے بچنے، اللہ نفس کی حفاظت کرنے اور زبان کو لگام دینے کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی وجہ سے قیامت کو برپا کیا. حقداروں کو حق دینا ہے، لوگوں کو حق اور باطل کھول کے سامنے دکھانا ہے. اللہ نے نیکیوں کا اجر دینے کے لیے، گناہوں کو سزا دینے کے لیے، اور لوگوں کے اختلافات کو ثابت کرنے کے لیے، اور اپنے وعدے کو سچا کرنے کے لیے قیامت کا دن برپا کرنا ہے. اللہ ہمیں آخرت پر یقین عطا فرما، اور صرف یقین نہیں، اس پر یقین کے بعد اس کی تیاری کرنے والا خوش نصیب بنا. اللہ فکر آخرت عطا فرما. رہا اس کا امکان، اچھا قیامت کے بارے میں تو اللہ نے یہ بتایا کہ آنی ہے. کیوں آنی ہے؟ اس کی 2 وجوہات بتائیں، باقی ہم نے کی. ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے. بس اوقات لوگوں کو لگتا ہے اتنی بڑی کائنات ختم، یہ کیسے ختم ہوگی ایک دم سے آنن پانن، اور پھر اس کو پھر سے ری فیبریکیٹ کرنا اور ساری چیزیں پھر. اللہ نے کہا یہ امکان؟ تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا ہوتا ہے، صرف کہنا ہوتا ہے ان نقول لہ کن فیکون. اگر تمہارا خیال ہے نا کہ اللہ کے لیے قیامت کو برپا کرنا مشکل ہے، پھر اس کو سب کچھ لانا اور سب کچھ واپس زندہ کرنا، اللہ کے لیے صرف کلمہ کن ہے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد بھی اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. یہ آیت جو ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سورہ نحل کا شان نزول پتہ چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ظلم کرنے کے بعد ہجرت کر گئے، واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے، اور اس سے پہلے ہجرت حبشہ رونما ہو چکی ہے. مسلمانوں کا ایک گروہ مکہ کی بستی چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ جا چکا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گروہ کی تعریف فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مسلمانوں کو مکہ کے درمیانے دور میں بہت زیادہ ستایا اور مارا پیٹا جا رہا تھا اور ان کا ایمان خطرے میں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر حبشہ کی نشاندہی فرمائی تھی کہ وہ حبشہ ایک قریب کا علاقہ ہے، وہاں پر اس جگہ ایک عیسائی حکمران ہے اور وہ عادل ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ عدل کر کے تمہیں وہاں رہنے دے گا، تم ہجرت کر جاؤ. تو پہلے ایک جماعت نے ہجرت کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی بھی حضرت عثمان کی معیت میں تھیں، اور حضرت جعفر بن ابو طالب بھی تھے. اور پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت نے، اس سے زیادہ کثیر جماعت نے ہجرت کی تھی. تو لہٰذا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ نحل مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت تک ہجرت حبشہ ہو چکی تھی اور ابھی مدینہ کی ہجرت آنے والی تھی. تو گویا ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے، اس کی شان نزول پتہ چلتا ہے سورت کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب کبھی بھی رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے ہیں. یہ بار بار قرآن میں تذکرہ آیا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا عقیدہ رسالت، صحیح طریقے سے عقیدہ رسالت کا ایک لازم جزو یہ ہے کہ نبیوں کو بشر مانا جائے، ایک آدمی مانا جائے جسمانی لحاظ سے. اللہ نے ان کو برتری دی وحی کے حوالے سے، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کرتے ہیں. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے نبیوں پر بھی ذکر اور آپ پر بھی ذکر، لیکن یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ذکر تو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی تعلیم، اس کی تشریح اور اس کی توضیح آپ کو اس کے نزول کے بعد کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز بھی یہی تھا. کیا تھا جو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو یہی آپ کا چار نکاتی طریقہ تھا نا. قرآن جب نازل ہوتا تھا تو آپ تلاوت کرتے تھے، پھر اس کو لکھوا دیا جاتا تھا، اور جو سنا دیا جاتا تھا، جو لکھوا دیا جاتا تھا، جو یاد کروا دیا جاتا تھا، اس کے بعد آپ اس کی تشریح کرتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے، اور اس کو لوگوں میں بیان کر کے سمجھا دیتے تھے. یہ قرآن کے اس حکم کے حوالے سے تھا. سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن عربوں پہ نازل ہوا. وہی مدینہ کی بستی میں عربوں کے درمیان نازل ہوتی تھی. عربوں کو، جن کو عربی سمجھ میں آتی تھی، ان کی مادری زبان تھی، وہ عربی کی شاعری سے واقف تھے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف ان کو تلاوت کر کے سنانا دینا، ان کو کیا کرنا ہے؟ اس کی تشریح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو کھول کے بیان. تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھول کے بیان کرنا. عربوں کے لیے تلاوت کرنے کے بعد تشریح، توضیح اور تعلیم کی ضرورت تھی. مجھے اور آپ کو کیا صرف ناظرہ قرآن کی ضرورت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے لیے کفایت نہیں کرتی تھی جو صاحب زبان تھے، اور میری اپنی ناظرہ تلاوت میرے لیے کفایت کرے گی جو زبان کی ابجد کو نہیں جانتی؟ ایسی آیات پڑھ کے لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ میری یا آپ کی صرف ناظرہ قرآن کا پڑھنا، صرف عربی میں قرآن کی تلاوت کرنا کافی نہیں ہے. صاحب قرآن کو، صاحب لسان کو جب قرآن سنایا جاتا تھا تو ان کو کہا گیا تھا تشریح کریں. یہ تشریح، یہ تفسیر، یہ توضیح میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، ان مکہ والوں سے زیادہ ضروری ہے. دوسری بات کیا پتہ چلتی؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ قرآن کی آیات کی کیا کرنا؟ تشریح اور توضیح کرنا. آپ نے کیسے کی تھی؟ بول کر، حدیث مبارکہ کے ذریعے، عمل کر کے، سنت قائمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح کیسے ہوتی ہے؟ سنت اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا امپاسبل ہے. اللہ نے ہر شاگرد قرآن کو کیا لازم کر دیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون. کیونکہ قرآن کی آیات کی تشریح کا حکم ہی حدیث اور سنت کے ذریعے دیا گیا تھا. قرآن کے ساتھ جب تک حدیث اور سنت کو ملا کے نہیں پڑھا جائے گا، خود کلام والے نے کہہ دیا کہ اس کا فہم تمہیں نصیب نہیں ہوگا. قرآن کو ہمیشہ حدیث اور سنت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. اور یہ میں اور آپ فردن نہیں کر سکتے. ایک فرد کے لیے امپاسبل چیز تو نہیں ہے، لیکن انتہائی ناممکن اور انتہائی مشکل اور امر محال ہے کہ وہ تنہا بیٹھے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھے، صحاح ستہ کی ساری حدیثیں بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ پڑھے، اور سیرت صحابہ اور سیرت صحابیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات بھی پڑھے. یہ کس سے ہوگا؟ صاحب قرآن سے، عالم قرآن سے. قرآن کا استاد جس کے پاس حدیث کا علم بھی ہے، سیرت کا علم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم بھی ہے، اور اس قرآن کی آیات کا فہم بھی ہے، وہ ہی ایک آسان کر کے ساری تشریح اور توضیح کر سکتا ہے. انسان خود اس کی تشریح اور توضیح کرنے کے لیے اگر حدیث اور سیرت اور سنت کی کتابیں کھنگالنے لگے تو شاید ایک آیت کی تشریح بھی ایک دن میں ممکن اور پاسبل، آسان اور سہل نہ ہو جائے. اس لیے ذکر کی محفلوں، تعلیم اور تبلیغ اور درس کے حلقوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے تاکہ باقاعدہ قرآن اور حدیث اور سنت کا علم رکھنے والوں سے قرآن سمجھ کے اس کی تشریح اور توضیح سمجھی جائے. اور پھر یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح حدیث اور سنت سے ہوئی. اللہ نے وحی دو شکل میں نازل کی گئی: وحی مطلوع جو قرآن کی شکل میں نازل کی گئی، اور وحی غیر مطلوع جس کے ذریعے اس کی تشریح کروائی گئی. وحی غیر مطلوع ذریعہ بنی. غیر مطلوع کس کو کہتے ہیں؟ وہ خفی وحی جس کو میں اور آپ قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تھی جبریل امین کے ذریعے. وہ سورس بنی تھی کس کا؟ جو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اس کی وحی نازل ہوتی تھی، اس کی تشریح کے لیے، اس کی توضیح کے لیے. وہ خفی وحی مجھ تک اور آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے یعنی حدیث کے ذریعے پہنچائی، عمل کر کے یعنی سنت کے ذریعے پہنچائی. تو لہٰذا قرآن بھی محفوظ
وحی مطلوع محفوظ، وحی غیر مطلوع یا وحی خفی جو کہ اس تشریح کا ذریعہ تھی، جو کہ حدیث اور سنت کا ذریعہ تھی، وہ بھی محفوظ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حدیث اور سنت کی اہمیت کو سمجھنے اور لوگوں کو ان کے ذریعے اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ حدیث اور سنت کی اہمیت وضع کرتی ہے۔ اور تاکہ لوگ خود بھی غور اور فکر کریں، پھر کیا جو لوگ دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ آج اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا؟ آج بھی حدیث کے علاوہ یا سنت کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جاری ہے، جسے قرآن کافی تحریک کہا جاتا ہے۔ قرآن کافی تحریک کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ان کے لیے اس آیت کو کوٹ کر دینا کافی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ صرف میرا کلام نہ کہنا، اس کے بعد اس کی تشریح اپنے الفاظ اور اپنی سنت کے ساتھ کرنا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو جو صرف قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی نافرمانی اور اس کی نفی کی طرف جمتے ہیں، ان کا انجام بتا دیا کہ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدترین چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے وہ بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا یا ایسے گوشے پر سے ان پر عذاب لے آئے گا جدھر سے ان کو آنے کا وہم اور گمان بھی نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے گا، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے گا جب انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوگا کہ اس کے فکر سے بچنے میں چوکنے ہوں گے۔ اور جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا جاتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رب ہے، اللہ حاکم ہے۔ اس حاکم کی حاکمیت، اس مالک کی ملوکیت، اس خالق کی تخلیق کے اعتراف میں اللہ کی ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق سجدہ بھی کرتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق تسبیح بھی کرتی ہے، اور اس کا تذکرہ ہم پیچھے سورہ رعد میں بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دہرایا جا رہا ہے کہ یہ سائے جو دائیں بائیں جھکتے ہیں، ہے نا، میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو سجدے سائے کس طرف ہوتے ہیں؟ مغرب کی طرف ہوتے ہیں۔ اور جب سورج زوال پہ آتا ہے تو سائے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب سورج پھر غروب ہونے لگتا ہے، مغرب کی طرف ڈھلنے لگتا ہے، تو سائے جو ہیں وہ مشرق کی طرف جاتے ہیں۔ ابتدا میں سائے لمبے، پھر سائے چھوٹے، تو یہ سایوں کا کبھی ایک طرف جانا، کبھی دوسری طرف جانا، کبھی لمبا ہو جانا، کبھی چھوٹا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور ان کی عاجزی ہے، ان کا رکوع ہے، ان کا سجود کی کیفیت ہے۔ اللہ کیا سمجھا رہے؟ اے حضرت انسان، تو دیکھ تو صحیح، ساری کائنات کی چیزیں کیا ان کے سائے ان کے عکس بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ تیرا سایہ بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو کیا کر؟ سجدوں کی کثرت کر۔ وہی سجدے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ بن کعب کو فرمایا تھا، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کی معیت دے۔ آپ نے کیا تجویز کی تھی؟ ربیہ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اللہ ہمیں کثرت سے سجدے کرنے، عاجزی سے سجدے کرنے اور ان سجدوں کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سجدہ کس چیز کی تربیت کرتا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانے کا، سر تسلیم خم کرنے کا، تکبر نکال کے اللہ کے آگے عاجزی کرنے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ صرف سجدے ہی نہیں کرتے، یہ نہیں کہ صرف ظاہری طور پہ جھک جھک کے جاتے ہیں، وہ ہرگز سرکشی بھی نہیں کرتے۔ یعنی ان کے سجدے ان کی عملی تربیت کر کے ان کو عملی طور پر، صرف جسمانی طور پر نہیں، عملی طور پر بھی اپنا سر اللہ کے آگے جھکانے کا حکم کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سرکشی بھی نہیں کرتے اپنے رب کے آگے جو ان کے اوپر ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنا لو، تو جہاں دو کا تصور بھی نہیں ہے، جو ڈھیر سارے بت مشرکین مکہ نے بنا رکھے تھے، ان کی نفی۔ اللہ نے فرمایا دو خدا نہ بنا لو،
بس خدا ایک ہی ہے، لہٰذا تم اسی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ زمین و آسمانوں میں، اور خالصتاً اس کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ کیا تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کا تقویٰ کرو گے؟ جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے نا اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آ جاتا ہے تو جو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک کرو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس کی مہربانی میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ کون بیٹیاں تجویز کرتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ بیٹیاں کیسے تجویز کرتے تھے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو جانتے اور پہچانتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے دین ابراہیم اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، تو دین ابراہیمی کے حامل ہونے کی وجہ سے اللہ اور فرشتوں اور آخرت کا تصور تو ان کے ہاں بدلا ہوا تھا، بہت ہی مسخ ہوا تھا، لیکن یہ تصور موجود، فرشتوں کا تصور ان کے ہاں موجود تھا۔ یہ فرشتوں کو پہچانتے تھے، اور ان کے ہاں فرشتے مؤنث یعنی فیمیل تصور کیے جاتے تھے۔ فرشتوں کو مؤنث سمجھنے کی وجہ سے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور پھر اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے بعد ان کے دیویاں ان کے بت بنا لیتے تھے، جیسے نائلہ کا بت، آصاف کا بت، لات اور مناع کے بت، یہ انہی فرشتوں کے بت بنا لیتے تھے۔ اور پھر فرشتوں کے بت بنانے کے بعد ان کے لیے منتیں، مرادیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون اور گوشت جو ہے وہ ان کے آستانوں پر ملتے تھے۔ کیوں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو دیویاں ہیں یہ خوش ہو جائیں ہماری ان قربانیوں سے، ان کو جا جا کے سجدے کرتے تھے، ان کے لیے یہ منتیں، مرادیں اور چڑھاوے ڈالتے تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانوروں کے کان چیر کر ان کو آزاد کر کے پن کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ساری سرگرمیاں اس لیے تھیں کہ یہ دیویاں خوش ہوں گی، وہ فرشتے خوش ہوں گے، اور فرشتے چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اور اولاد کی مرضی اور اولاد کی سفارش کو کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو یہ مشرکین مکہ کا اللہ تک رسائی کا ایک بڑا آسان سیلف فیبریکیٹڈ اور سیلف کریٹڈ کانسیپٹ تھا کہ جب ہم اللہ کی ان کریٹڈ بیٹیوں کو خوش کریں گے تو یہ دو کام کریں گے، ایک تو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں گے، اور دوسرا قیامت کے دن ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ تو یہ دو اغراض اور مقاصد یاد رکھیے گا۔ یہ جتنے بت بنائے جاتے ہیں، یہ جتنی آئیڈل ورشپ کی جاتی ہے، اس کے پیچھے متحرک یہی جذبہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری دعاؤں کی رسائی کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن ہماری بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس حوالے سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ اللہ نے اس شرک کی نفی کی، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو وہ خود چاہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری کی خبر دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر تو کلونس چھا جاتی ہے، اور وہ خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتے ہیں، لوگوں سے چھپتا پھرتے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہے جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے تو سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے ان کی بیٹیوں کو تجویز کرنے کا تذکرہ کہا، اور پھر اللہ نے بھرپور زد لگا دیا، اچھا میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو۔ اچھا کیا اس کا مطلب اس مکالمے کو پڑھ کے کیا یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ بیٹیوں کو منسوب کیے جانے کو ناپسند کر رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں؟ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں مشرکین مکہ کا رویہ، ان کا چہرہ، ان کی سرگرمی بتائی جا رہی ہے، اور بلکہ اس کو الٹا نگیٹ کیا جا رہا ہے، سا ما یحکمون، کہ یہ تو تم بڑے برے فیصلے کرتے ہو اپنی بیٹیوں کو ناپسند کر کے۔ تو اللہ کا یہ کہنا کہ تم اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹی پسند کرتے ہو، مجھے بیٹیوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بیٹیوں کی ناپسندیدگی کا معاملہ نہیں ہے۔
اللہ نے ان کے رویے کی ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار کیا ہے. اور دوسری بات، اللہ نے ان کا یہ رویہ کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے وہ اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں، اس رویے کی کراہت کا اظہار کیا ہے. تو گویا مشرکین کے دو رویوں کو ناپسند اور مکروہ قرار دیا گیا ہے. ایک تو بیٹیوں کے ساتھ کراہت کرنا، اور دوسرے اللہ کے ساتھ وہ جوڑنا جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے. اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو، میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو. یہ بیٹیوں کی کراہت نہیں ہے، یہ ان کے دو رویوں کی کراہت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ظاہر کی. بیٹیاں کیا ہیں؟ اللہ کیسے کراہت کر سکتا ہے جو خود خالق ہے؟ اور اللہ کیسے کراہت کر سکتا ہے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تکرہوا البناتی، دیکھو بیٹیوں کے ساتھ کراہت نہ کرنا. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کا تذکرہ کیا، انی ابو البنات، دیکھو میں تو بیٹیوں کا ہی باپ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تین بیٹے ہوتے ہیں، لیکن تینوں بیٹے چھوٹی عمر میں، کم سنی میں فوت ہو جاتے ہیں. آپ کی کوئی نرینہ اولاد حیات نہیں رہتی. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ نے بیٹیاں بھی تو شہزادیاں دی تھی جو جنت کی خواتین کی سردار ہوئی، اور اللہ نے داماد ایسے دیے، اللہ نے نواسے ایسے دیے جو جنت کے مردوں کے سردار بن گئے. اللہ بڑا حکیم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کراہت کے لیے لا فرما دیا، لا تکرہوا البناتی، بیٹیوں سے کراہت نہ کرنا. دیکھو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی تو بیٹیاں تھیں، اور بیٹیوں سے کراہت، بیٹیوں کو زحمت سمجھنا. کتنے واقعات ہیں ہے نا مشرکین مکہ کا رویہ کہ ان کے چہرے پر قلونس چھا جاتی تھی، سیاہ ہو جاتا تھا غم سے، واہ قزیم، غم کا گھونٹ پی کے رہ جاتا، اب یہ پیدا ہو گئی اس کو جتا رکھوں یا اس کو دبا دوں. کتنے واقعات آتے ہیں. اعتراف کرتے تھے وہ اپنے دور جاہلیت کے تذکروں کے. ایک شخص آیا، اس نے اپنا قصہ سنایا. کیا کرتے تھے یہ مشرکین مکہ؟ جب ان کی بیوی کو حمل ہوتا تھا تو یہ حمل کی خبر ملتے سار اس کے سامنے گڑھا کھود دیتے تھے. یہ ایک نوم تھا، ان کا ایک رواج تھا. بیوی کے سامنے گڑھا کھود دیتے تھے اور اس کو وہیں پہ بتا دیتے تھے کہ دیکھ اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو خود ہی اس کو گڑھے میں دبا دینا، مجھے اس بیٹی کی خبر نہ دینا، بیٹا ہو گیا تو بچا لینا. ایک شخص آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے اپنا واقعہ پیش کیا تھا، اپنی غلط روی کا اعتراف کیا تھا. حالانکہ کنفیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بخشش کی دعا کی درخواست کے لیے اپنا واقعہ سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو جب حمل ہوا تو میں نے اپنے دستور کے مطابق اسے کہا کہ گڑھے میں بیٹی کو دبا دینا. اور جب واقعی اس نے بیٹی کو جنا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا کہ میری بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کو دبا دیا. اور پھر اس نے کیا کیا؟ ماں تھی نا، ماں تو نہیں دبا سکتی تھی، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا. اس دور کی بھی ماں تھی، ماں نہیں دبا سکتی تھی، باپ تو دباتے تھے. ہاں لیکن یہ کہ ماں نے کہا کہ میں نے دبا دیا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ میری بیوی نے دبایا نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر، میرے ڈر سے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا. اور وہ خود بتاتا ہے کہ میں جب شہر سے باہر سفر پر جاتا تھا تو میرا گھر جب میری موجودگی سے خالی ہوتا تھا تو وہ اپنی بچی کو اپنے گھر بلا لیتی تھی، یعنی خالہ سے اپنے گھر بلا کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی تھی. ویسے جا کے ملاتی ہوگی، لیکن جب باپ جاتا تھا تو اپنے گھر میں بلا لیتی تھی. دل تو کرتا ہے نا کہ بیٹی ہمارے آنگن میں بھی آ کے رہے. بہرحال کہتے کہ ایک دن میں سفر کا بتا کے گیا اور میں جو میعاد میں نے بتائی تھی اس سے پہلے میں واپس آ گیا، اور اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے. اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ننھا سا پھول میرے آنگن میں. ارے بدبخت، یہی تو پھول تھا جس کو تو دبانے کا کہہ رہا تھا. کہتے کہ جب میں گھر آیا، چونکہ میری بیوی کو میرے آنے کی خبر نہیں تھی، میں وقت سے پہلے آ گیا، تو وہ بچی میرے گھر میں ابھی موجود تھی. میں نے اس چھوٹی سی پھول جیسی ننھی سی کلی کو دیکھا تو میں نے اسے اپنی گود میں بٹھایا، اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ. بیٹیاں بڑی پیاری سی چیز ہوتی ہیں. تو کہتے کہ میں نے بہت ہی پیار کیا، اور جب میں اسے پیار کر رہا تھا، یہ نہیں پتا تھا میری اپنی بیٹی ہے، لیکن ویسے ہی بچی پیاری سی لگی تو گود میں بٹھایا، اسے پیار کر رہا تھا. تو میری بیوی نے جب میرے دل میں یہ شفقت اور میری آنکھ میں یہ محبت دیکھی تو موقع مناسب سمجھ کے مجھے ساری حقیقت بتا دی کہ اللہ کے بندے، یہ تو تیری وہی بیٹی ہے جو پیدا ہوئی تھی، اور میں نے تجھے کہہ دیا تھا، میں نے دبا دیا، لیکن میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا، اور تیرے ڈر سے میں صرف ان دنوں میں بلاتی ہوں، تو آج تیرے نہ آنے کی خبر پر ہمارے آنگن میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بوسہ بھی لیا، مجھے پیاری بھی لگی، اس کی خوشبو بھی اچھی لگی، اور اس کی مہک سے میرا پورا آنگن. عرب جو ہے نا وہ بڑے
فصیح البیان ہوتے تھے اور بڑی خوبصورتی سے قصے بیان کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب عرب کی شاعری میں یہ واقعات پڑھتے ہیں نا تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو کے ساتھ میرا پورا آنگن جو ہے نا وہ مہک اٹھا، لیکن بس پھر میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی۔ شیطان مجھے سمجھاتا رہا کہ اس کو لیے رکھے گا تو تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ نا کہ عرب کیوں بیٹیوں کو قتل کرتے تھے؟ دو تین وجوہات تھیں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ رہے گی تو ظاہر کماؤ ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن یہ ارننگ ہینڈز نہیں ہیں، یہ فیڈنگ ماؤتھ ہے، یہ ہمیں رزق کی تنگی جو ہے، مالی تنگی اس کی وجہ سے ہمیں فیس کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا یہ کمزور ہے، جب دوسرے قبیلے والے آئیں گے لوٹ مار کریں گے تو اس کو لونڈی بنا کے لے جائیں گے، تو پھر اپنی نسلیں ان سے پیدا ہوں گی، اور پھر یہاں نہیں بھی اگر وہ لونڈی بنائی جائے گی تو پھر میں کسی لڑکے کے ساتھ جب اس کا نکاح کروں گا وہ میرا داماد بنے گا تو مجھے اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ بس میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، بس ایک دن میری بدبختی، میری شقاوت، میرے دل کی سختی مجھ پر غالب آ گئی اور میں اس کو اپنے ساتھ لے چلا، اور ساتھ لے کر میں کھلے غیر آباد علاقے میں چلا گیا۔ یہ میرے ساتھ اچھلتی پھدکتی، میرے دائیں بائیں میرے ساتھ، میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے میرے ساتھ چلتی رہی۔ میں جب اس غیر آباد بستی میں وادی میں پہنچا تو پھر میں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور جب وہ زمین کے کھودنے کی وجہ سے مٹی میرے کپڑوں پہ گرتی تھی تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے لباس سے وہ مٹی جھاڑتی جا رہی تھی اور مجھے پوچھتی جا رہی تھی، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو بس میری دل کی سختی مجھ پر اتنی غالب آئی کہ میں نے اس کو پکڑا اور اس کو میں نے گڑھے میں ڈال کے اوپر سے مٹی، وہ چیختی رہی ابا جان ابا جان، لیکن میں اتنا سخت دل اور میں اتنا سنگ دل ہو گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دبا دی۔ راویان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی، وہ شخص بھی رو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو ایسے جاری تھے کہ داڑھی مبارک تر تھی۔ اور وہ دوسری بیٹی کا واقعہ ایک اور شخص نے آ کے محفل میں سنایا کہ میری بیٹی تھی اور اس کو میں نے کیسے میں لے گیا اور کیسے اس کو میں نے کنویں میں پھینک دیا اور وہ کیسے مجھے پکارتی رہی، اور میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ میں نے پلٹ کے اس کنویں میں گری ہوئی کو سنا بھی نہ، اور میں نے اس کی آوازوں پہ پکار پر لبیک بھی نہیں کہا، اور اپنے ہاتھوں سے اور یہ وہ واقعات تھے جس پر قرآن نے کہا نا بے ای ذنب قتلت، کہ قیامت کے دن وہ زندہ گاڑی ہوئی کو پوچھا جائے گا بتا تو کس گناہ کی اس گاڑی گئی تھی۔ تو جب یہ قرآن کی آیات آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں تو پھر ان لوگوں کے تو دل بدل ہی گئے تھے، ان کے رویے بدل گئے تھے، ان کی سوچیں بدل گئی تھیں۔ اللہ آج ہمیں بھی ان بیٹیوں کو سبقت لے جا کے اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ تم بیٹیوں سے کراہت نہ کرو، آپ نے کتنا وہ پیاری سی حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھی تو مجھے اتنی پیاری وہ لگی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے معاشرے میں ایک سے دوسری بیٹی اور دوسرے سے تیسری بیٹی ہو جائے تو معاشرہ اس کو زحمت سمجھنے لگتا ہے۔ آج میرا معاشرہ بھی ہندوؤں کی طرح بیٹیوں کو زحمت سمجھتا ہے، اور دوسری سے تیسری آ جائے تو پوتیوں کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، اور ہم بہوؤں کو تانے تشنے دینے لگتے ہیں کہ اب اس نے بیٹیوں کی لائن لگا دی اور اب تو پتہ نہیں پوتا ہماری قسمت میں ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ تو ساس ناک منہ چڑھاتی ہے، وہ نندیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنی اپسیٹ ہو جاتی ہیں، اور شوہر جو ہے وہ خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتے ہیں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ معاشرہ تو اس کو زحمت سمجھ رہا ہے نا، اللہ اس گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کو اتارتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جو اس ننھی بچی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، سلام ہو اے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی۔ عورت کمزور ہے، عورت کمزور ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو اس کا نگران اور اس سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ ہاں، یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا کی گئی، اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں، جو اس کی کفالت کا ذمہ لے گا، اس کو پرووائڈ، اس کو فینڈ، اس کو فیچ، اس کا نان نفقہ اخراجات، جو اس کی کفالت کا ذمہ لے گا، اللہ اس کی موت کے وقت تک اس کی کفالت کا ذمہ لے گا۔ یہ میرا دین ہے، یہ میرا اسلام ہے، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو اس
کمزور جان کی کفالت کا ذمہ لے گا، اس کا باپ ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کا شوہر ہوگا، کوئی مرد جو اس عورت کی کفالت کا ذمہ لے گا، جتنی دیر وہ اس کی کفالت کرے گا، اس کی اکنامک ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بیٹیاں اچھی نہیں لگتی کہ یہ مال کھا جائیں گی، ان کو جہیز دینے پڑیں گے، دامادوں کے آگے جھکنا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے اس کی کفالت کرو گے، میں تمہارے مرنے تک تمہاری کفالت کروں گا۔ اور کیا چاہتے؟ یہ بیٹیاں اللہ کے ہاں اپنی کفالت کا ذمہ لے کر آتی ہیں۔ یہ بیٹیاں آتی ہیں تو رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ بیٹیاں آتی ہیں تو باپ اور بھائیوں کی مالی کفالت کا ذمہ لے کر آتی ہیں۔ جن کو یہ مالی بوجھ سمجھ رہے تھے، اللہ ان کی مالی کفالت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ بیٹیاں دنیا نہیں، یہ آخرت بدل دیتی ہیں۔ یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ملتی جلتی احادیث ہیں، ایک حدیث میں مختلف کام کرنے والے بیٹیوں کے ساتھ اگر لب لباب بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایک بیٹی کا، کہیں دو بیٹیوں کا، کہیں تین بیٹیوں کا تذکرہ۔ جو بیٹیوں سے آزمایا گیا، اس نے بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دی، ان سے زیادہ محبت نہ کی۔ ترجیح تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتی ہے نا، گوشت کی اچھی بوٹی بیٹے کو دے دینا، سالن پہلے بیٹے کی تھالی میں ڈال دینا، ارے یہ ترجیح ہوتی۔ اس بچی سے پوچھیں جس کا دل دکھ جاتا ہے۔ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ انصاف سکھا دے، اللہ ہماری رہنمائی فرما دے۔ اللہ نے جس کو بیٹیوں سے آزمایا، اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی، محبت میں، توجہ میں، اٹینشن میں، مختلف چیزوں میں۔ اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی، ان کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت دی، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کیا، اور جب نکاح کے قابل ہو گئی تو ان کا نکاح کر دیا۔ مختلف حدیث میں مختلف طریقوں سے یہ الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں انجام ہے وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں جہنم سے بچ گئے پھر کہاں جائیں گے؟ راہ پہ لٹ کے رہیں گے؟ نہ، یہ کام کرنے والے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ پہلے جہنم سے نجات کی ضمانت بنے گی، دوسری حدیث میں وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی، تیسری اللہ کے ہاں جنت کی سفارش کا معاملہ کریں گی۔ چوتھی حدیث میں جنت میں پہنچ گئے، اب کہاں جانا چاہتے ہیں بتائیں؟ اس بیٹی نے دنیا میں کفالت کا ذمہ اللہ کے حوالے کروا دیا، اس بیٹی نے میرے گھر میں رحمتوں کے فرشتے اتروا دیے، اس بیٹی نے مجھے جہنم سے نجات دلوا دی، اس بیٹی نے جنت میں داخل کروا دیا، اس بیٹی نے جنت کا درجہ کون سا کرا دیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے گا وہ کیسا ہوگا؟ جیسے میں اور وہ یوں ہوں گے۔ آپ نے یہ دو انگلیاں ملا کے دکھایا۔ درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا پھر کون دلا دیتی ہے؟ یہ بیٹی دلاتی ہے۔ یہ بیٹی جس کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت دی ہے، یہ وہی بیٹی یہ درجے دلا دیتی ہے۔ مکالمہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دو بیٹیوں کا کہا، ایک حدیث میں تین بیٹیوں کا کہا۔ سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے فرمایا تین بیٹیاں، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہوئی دو؟ آپ نے فرمایا جس کی دو ہیں اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک ہو؟ ہاں، آپ نے فرمایا جس کی ایک ہو اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ بیٹیاں ہیں، آخرت سنوار دیتی ہیں، دنیا بنا دیتی ہیں، رحمتیں نواز دیتی ہیں، کفالتیں کروا دیتی ہیں، جہنم سے بچا لیتی ہیں، اللہ کے ہاں سفارشی بن جاتی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اولادیں دے، بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، بیٹیوں کو بھی اللہ اولادیں دے، اللہ ان کو خوشیاں بھی دے، ان کو ایمان بھی دے، ان کو سخت بھی دے، اللہ ان کو قرآن بھی دے، اللہ ان کو قرآن بھی دے، اللہ ان کو دین کا علم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو، یا ارحم الراحمین، اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کی زندگی کا کچھ حصہ قرآن سے محرومی میں گزرا، یا ارحم الراحمین، اللہ ہماری اولادوں کو اس دین اور قرآن کے علم سے محروم نہ رکھ، اللہ ان کو عبادات کے طریقے سکھا۔ یا ارحم الراحمین، ہماری بیٹیوں کے ایمان کی، اسلام کی، عبادات کی حفاظت فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری رہنمائی فرما،
اللہ ہماری علی ثانیہ فرما، اللہ ہمیں ان کی تربیت، ہمیں ان کی تزکیہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ان کے دل بدل کے اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ان کو اپنے بندگی کے طریقے سکھا دے، اللہ ان کو اپنے کاموں کے لیے منتخب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اللہ تو نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اللہ قرآن کی داعیہ بنا لے، اللہ قرآن کی خادمہ بنا لے، اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری نوازیوں کو، اللہ ہماری پوتیوں کو اللہ قرآن کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس دین کے ارشاد کے لیے، اس قرآن کی تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اللہ منتخب فرما لے۔ اللہ ہماری بیٹیاں حاضر ہیں، اللہ ہماری نسلیں حاضر ہیں، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو انہیں اپنے کام کا بنا لے، اللہ تو منتخب فرما کے ان کو اپنے کام کا بنا کے ان سے دین کی خدمتوں کا کام لے کر اللہ ان کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا کے ہمارا فرما بردار بنا دینا، اللہ ان کو دنیا دار نہیں، ان کو دین دار بنا دے، اللہ ہماری بیٹیوں کو دنیا دار نہیں، اللہ دین دار بنا دے، اللہ دنیا کا فرما بردار نہیں، اللہ اپنا فرما بردار بنا کے ہمارا فرما بردار بنانا، اللہ ہم ان سے اپنی خدمت نہیں، ان سے دین کی خدمت کے دعا کو ہے، اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے، ان سے دین کا کام لے لے، ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کو ہماری جنت کے حصول کا ذریعہ، ہماری جہنم سے نجات کا ذریعہ، اللہ ہماری رہنمائی فرما کے ہم اپنی بیٹیوں کو قرب رسول کا وسیلہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم بیٹیاں ہیں، ہمیں اپنے والدین کے لیے، اللہ ہم بیٹیاں ہیں، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں اپنی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اور اللہ ہماری بیٹیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ کرم فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری اولادوں کے ایمان کی، اسلام کی، دین کی، عزتوں کی، آبروؤں کی، صحت کی اور اللہ خوشیوں کی ضمانت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین ثم آمین۔